فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں تم میں سے، اور عمل بھی ان کے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ حق تعالی انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کے حق تعالی نے ان سے پہلو کو بھی خلافتیں عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور حق تعالی ان کے پسندیدہ دین کو تمکین عطا کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی نجی اور اجتماعی زندگی سے خوف کو دور کر دیں گے اور ان کے معاشرے کو امن و سکون کی آماج گاہ بنا دیں گے۔ وعدہ کیا کس نے؟ جواب جلدی دیں گے تو بات جلدی گزرے گی۔ وعدہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ کن سے وعدہ ہوا؟ ایمان والوں سے۔ کون سے ایمان والے؟ جو حلقہ رسالت میں موجود تھے۔ منکم، مخاطب وہ ہیں حق تعالی کے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں موجود ہیں، یعنی صحابہ رسول۔ وعدہ کرنے والا اللہ۔ جن لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کون؟ صحابہ کرام۔ اور وعدہ کس بات کا؟ کہ ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے اور تمہارے دین کو تمکین بخشیں گے اور تمہاری زندگی سے خوف کو دور کر کے امن و سلامتی سے ہمکنار کر دیں گے۔ جو وعدہ کر رہا ہے اس نے پہلے بھی کئی وعدے کیے، جو وعدہ کیا پورا کیا کہ نہیں؟ جو وعدہ کیا پورا کیا کہ نہیں؟ ابراہیم سے وعدہ کیا سچائی کا پرچم اونچا کیجئے، ہم تیری نگرانی کریں گے، ہم تیری پاسبانی کریں گے۔ خلیل نے حق و صداقت کا پرچم اونچا کیا، باطل نے آگ جلائی۔ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ انگاروں کو پھول بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا ہم تیرے بیٹے کی جان بچائیں گے، اسے طوفان کے تھپیڑوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، تیرے پاس لائیں گے۔ بیٹا گود میں لے کر بیٹھی ہیں ام موسیٰ اور آنسو برس رہے ہیں۔ فرعون کا خنجر یاد آ رہا ہے کہ وہ کبھی نہیں چھوڑتا بچوں کو۔ نرینہ اولاد بنی اسرائیل کی فرعون برداشت نہیں کرتا۔ رب العالمین نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے ام موسیٰ تک بات پہنچائی، گھبرائی نہیں، اپنی مامتا کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے لختے جگر کو دودھ پلائیے۔ الہ العالمین، دودھ کہاں سے لاؤں؟ جس ماں کو کچھ دیر بعد اپنے بیٹے کے ذبح ہو جانے کا خطرہ ہو، وہ ماں دودھ کہاں سے لائے؟
رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جو بیٹا تو گود میں لے کر بیٹھی ہے یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو فرعونیت کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ آپ اسے اطمینان کے ساتھ دودھ پلائیے، اور اگر کوئی خطرے کا موڑ آ جائے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تابوت میں رکھ کر، صندوق میں رکھ کر اپنے لخت جگر کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیجئے۔ الہ العالمین خنجر سے بچانے کے لیے دریا میں پھینک دوں تو موجیں بھی تو خطرناک ہیں، وہاں کہاں حفاظت رہے گی؟ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ہم تیرے بیٹے کی حفاظت کریں گے، دریا کی موجوں سے بھی بچائیں گے، فرعون کے عزائم سے بھی بچائیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور پھر تیرے پاس اسے واپس لے آئیں گے، تیری گود میں لوٹائیں گے، تیرا دودھ پلائیں گے، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں تیرے بیٹے کی حفاظت کرتے ہوئے پھر اس کے سر پہ رسالت کا تاج سجائیں گے۔ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو حق تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کہ نہیں؟ واپس والدہ کی گود میں پہنچایا کہ نہیں؟ ماں کا دودھ پلایا کہ نہیں؟ فرعون کے خزانے سے موسیٰ کی پرورش کروائی کہ نہیں؟ فرعون کے فوجیوں سے موسیٰ کی حفاظت کروائی کہ نہیں؟ وہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے کہ نہیں؟ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے غلاموں سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کیا کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے آخری لمحات میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں مرو ابا بکر، جاؤ میرے یار غار کے پاس، ابو بکر کے پاس جاؤ اور اسے کہو میری غمزدہ امت کی امامت کریں، میری امت کو نماز پڑھائیں۔ پاس بیٹھی ہوئی ہے صدیقہ کائنات، پاس بیٹھی ہوئی ہے ابو بکر کی بیٹی، اشک بار ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میرا باپ آپ کو مصلی پہ نہ پا کر وہ دل کہاں سے لائے کہ امام بن کر کھڑا ہو جائے؟ وہ تو آپ کا عاشق صادق ہے اور نہایت رقیق القلب ہیں، برداشت کہاں کریں گے کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں؟ حدیث گواہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جلالی ہو گیا، فرمایا چپ رہو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اپنے رضاکاروں سے جاؤ ابو بکر سے کہو میری امت کو نماز پڑھائیں۔ پیغمبر کا انداز بتا رہا تھا یہ فیصلہ فرش کا نہیں عرش بری کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں خلافت عطا کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے ہیں، جگر شک ہوتا جا رہا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، لرزہ طاری ہے، لیکن تعمیل حکم رسول میں مصلی پہ کھڑے ہو گئے، امت مقتدی بن کر کھڑی ہو گئی۔ ان میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ عائشہ میں موجود ہیں۔ آپ کی نظر پڑی کہ صدیق امام بن کر کھڑا ہو گیا، میری امت مقتدی بن کر کھڑی ہو گئی۔
فرمایا اب میں بھی چلنا چاہتا ہوں صحن مسجد میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں. حضرت علی و عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے دونوں پاؤں مبارک علالت و نقاہت کی وجہ سے زمین پہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. قریب تشریف لائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب کو آتا ہوا دیکھا تو مصلی سے ہٹتے ہوئے پیچھے جانے لگے. محبوب خدا اتنے میں قریب آ چکے تھے. ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علیک یا ابا بکر. ابو بکر ہٹتے کیوں ہو؟ میں تجھے ہٹانے نہیں آیا, چترے ٹکانے آیا ہوں, اپنی امت کا امام بنانے آیا ہوں, امت مصطفی کا مقتدا بنانے آیا ہوں. صدیق اکبر ٹھہر گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. آپ آہستہ سے تکبیریں کہہ رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اونچی آواز سے تکبیریں کہہ رہے ہیں. گویا صدیق اکبر نے پیغمبر کی اقتدا کی اور امت نے ابو بکر کی اقتدا کی. 17 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صدیق اکبر نے امت کو پڑھائیں اور وصال نبوی کے بعد بنو ساعدہ کے سقیفہ میں ان روشن ضمیر مسلمانوں کا اجتماع ہوا جنہوں نے منشا رسول کی تکمیل کرنے کے لیے اور صہیونی سازش یہودیوں کا وہ پلان کہ امت کو پیغمبر کی جانشینی کے مسئلے پر لڑا دیا جائے, انہیں خلافت کے مسئلے پر متصادم کر دیا جائے. سقیفہ کے روشن ضمیروں نے جہاں منشا رسول کی تکمیل کرتے ہوئے صدیقی خلافت اور ابو بکر کی قیادت پر اعتماد کا فیصلہ کیا, وہاں یہودی سازش کو بھی مٹی میں ملا دیا. آج بھی حق تعالی آپ کو مدینہ طیبہ جب لے جائے اس مقام کو جا کر ضرور دیکھیے گا جہاں امت نے صدیق اکبر کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. وہ جگہ آج بھی سرسبز و شاداب ہے. میں مولانا کو لے گیا تھا وہاں دکھانے کے لیے. ابھی فروری میں جب ہم عمرے پر گئے ہوئے تھے تو وہاں دکھانے کے لیے لے گیا. جس مقام پر صدیق اکبر کی خلافت پر امت نے اعتماد کا اظہار کیا وہاں آج بھی خوبصورت حدیقہ ہے اور نرسری. اور بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑے بوڑھوں نے بتایا تھا اور ان کو اپنے بڑے بوڑھوں نے بتایا تھا کہ جب سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں یہ جگہ اسی طرح ہمیشہ ایک حدیقے سے مزین ہے. جہاں صدیقی خلافت کا فیصلہ ہوا وہ جگہ شاید اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت تک سرسبز و شاداب رہے گی. جس خطہ زمین پہ صدیقی قیادت پہ امت نے اعتماد کا اظہار کیا وہ خطہ سرسبز و شاداب ہو گیا تو پھر وہ امت کیوں نہ سرسبز و شاداب ہوگی جس نے ابو بکر کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا. آج جب ہم صدیقی خلافت کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے وعدے کی تکمیل کی بات ہوتی ہے جو اس نے اپنے پیغمبر کے رضاکاروں سے کیا تھا. اور آج فکر و نظر کے خلفشار کے اس پیچیدہ دور میں کہ جب مختلف آوازوں میں ذہن انسانی کنفیوژن میں مبتلا ہو گیا سوچتا ہے کہ منزل کا پتہ کہاں سے ملے گا تو آئیے منزل کا پتہ یہیں سے ملے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم.
بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں، انہیں رہنما بناؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ راہ ملتی ہے سب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔